شیر افضل مروت کو FIA کی طرف سے ایک نوٹس جاری ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ مجھے قتل کروانا چاہتی ہیں، ڈونلڈ لو کو طلب کیا گیا امریکہ کی طرف سے۔ 2024 پاکستان کا انتہائی دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ سکندر سلطان راجہ پر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست دائر تھی اور انہوں نے بار بار کہا بھی صحیح، جو ان کا حق بنتا تھا ان کی سیٹیں بھی مسلم لیگ نون کو دلوائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، شیر افضل مروت کو FIA کی طرف سے ایک نوٹس جاری ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جب ہر ایک کو ہراساں کرنے کے لیے خود حکومت میدان عمل میں نظر آتی ہے، اس وقت وفاق کی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکن سے لے کے ان کی فرنٹ لائن قیادت تک سب کو دھمکیاں اور اس دھمکیہ بیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ ریلی نکالتے ہیں تو ان کو در لیا جاتا ہے، اگر وہ اپنا آئینی، اپنا قانونی، اپنا جمہوری حق مانگتے ہیں تو ان کو در لیا جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں جب شیر افضل مروت نے 7 MNAs کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی، جس کی ابتدا انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے شروع کی، اور انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت ہیں اور ہمارے ایک MNA نے مجھے ثبوت دیے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ مجھے قتل کروانا چاہتی ہیں۔ قتل کی اس سپاری کے الزام میں جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہا تھا، اس میں FIA نے نوٹس جاری کیا ہے اور 18 مارچ کو ذاتی حیثیت سے شیر افضل مروت کو طلب کیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر تو شیر افضل مروت یہ ثابت نہیں کر پاتے تو یقینی طور پر وہ سزا کے مستحق پائیں گے، لیکن اگر وہ ثابت کر لیتے ہیں تو کیا FIA یا وفاقی حکومت یا وفاقی ادارے مریم نواز صاحبہ سے پوچھ گچھ کریں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کا جواب ہمیں 18 مارچ کو ملے گا جب شیر افضل مروت ثبوتوں کے ہمراہ پیش ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے، ڈونلڈ لو کو طلب کیا گیا امریکہ کی طرف سے، اور اس میں کمیٹی برائے خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی برائے مشرقی وسطیٰ اور شمالی افریقہ وسطی ایشیا کی جو کمیٹی ہے، انہوں نے 20 مارچ کو ڈونلڈ لو کو طلب کیا ہے۔ اور کسی حوالے سے جب امریکہ کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اس میں کس لیول کی دھاندلی کی گئی ہے، اس کے تمام تر شواہد، تمام تر ثبوت اکٹھے کیے جائیں۔ ایک ایسی صورتحال جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں سوائے ان چند ایک کے جن کو اقتدار سے نوازا گیا، سوائے ان چند ایک کے جن کو 2 نمبری کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، دھاندلی کے ذریعے سے، دونس کے ذریعے سے سیٹیں دلوائی گئیں، ان کے علاوہ ہر جماعت مذہبی ہو یا سیاسی وہ میدان عمل میں ہے اور احتجاج کر رہی ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 2024 پاکستان کا انتہائی دھاندلی زدہ الیکشن تھا اور اس کے اثرات اس وقت تک موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں امریکہ نے کسی بھی نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ پہلے اس کی تحقیقات کریں گے کہ یہ دھاندلی اگر ہوئی ہے تو کس حد تک ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ لو کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور ڈونلڈ لو کو کون نہیں جانتا، پاکستان میں عمران خان صاحب حکومت کے خلاف رجیم چینج آپریشن میں مرکزی کردار، جس نے پاکستانی سفیر اسد مجید کو بلایا اور ان کو دھمکی آمیز خط بھی دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر پاکستان کے تمام سیاستدانوں نے بجائے ڈیمارچ کرنے کے، بجائے اس پر احتجاج کرنے کے، بجائے پاکستان کی غیرت اور خودداری کو بچانے کے، انہوں نے بھی سمجھوتا کیا اور الٹا عمران خان پر الزامات کی بوچھاڑ کی۔ اور بڑے ادارے کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ سائفر ایک ڈرامائی انداز میں دکھایا گیا ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں تھا، حالانکہ اسی سائفر کا ڈی مارچ بھی کیا گیا تھا، اسی سائفر پر امریکہ کو احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا تھا۔ لیکن اس قومی غیرت کے مسئلے پر تمام تر سیاسی جماعتیں کس طرح سے اپنے مفادات کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھیں کہ انہوں نے کوئی بھی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا اور انہوں نے الٹا عمران خان صاحب پر الزامات لگائے، اور ان الزامات کو جھوٹا وقت ثابت کر رہا ہے۔ جب اسی سائفر کیس میں عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا اور آج عمران خان اسی سائفر کیس کے اندر سزا یافتہ ہیں اور جیل کے اندر ہیں، تو اب لیکسی دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو کون سے سوالات رکھے جاتے ہیں سامنے اور وہ کس حد تک جواب جمع کروا پاتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ پر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ ہم نے ایک کارروائی دیکھی جو گجرانوالہ کے MNA، جس کا میں نے کل کے ویلوگ میں ذکر کیا تھا، ان کی سیٹ کس طرح سے دھاندلی، بے ایمانی، فراڈ اور دھوکے سے واپس کروائی گئی۔ 8000 کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ ری کاؤنٹنگ کے نام پر دوبارہ سے ان کو ہرا کر مسلم لیگ نون کو یہ سیٹ دے دی گئی۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے مزید 20 نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے دونس اور دھاندلی کے ذریعے سے چھین کر آپ نے دوبارہ مسلم لیگ نون کو دلوانی ہے۔
یقیناً یہ چیف الیکشن کمیشن کے لیے بہت بڑا امتحان تو ہے ہی ہے، لیکن وہ جس طرح اس وقت ایکسپوز ہو چکے ہیں، جتنا بری طرح سے بطور پارٹی پوری قوم اور پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، ان کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، ان کے لیے کوئی آر نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق مار کر کسی دوسرے کو دے دیں۔ آپ مثال دیکھ لیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست دائر تھی، اور انہوں نے بار بار کہا بھی صحیح، جو ان کا حق بنتا تھا ان کی سیٹیں بھی مسلم لیگ نون کو دلوائی گئی، لیکن اس دفعہ پاکستان کی عوام نے ایسا سرپرائز دیا ہے کہ اتنی سیٹیں دلوانے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی ہے، سیٹیں جیتنے میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی ہے۔ اتنا دونس، داندلی، گنڈا گردی، بدماشی کرنے کے باوجود بھی چیف الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کو نمبر 1 نہیں بنا سکا، اور ساتھ اسد کیسر صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کو آفر کی گئی ہے کہ آپ 20 سیٹوں پہ دھاندلی کر کے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو کینیڈا میں سفیر بنا کر بھیجا جائے گا اور وہاں پر آپ کو جزیرے بھی دلوائے جائیں گے۔ اب بڑے بڑے وعدے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اس امتحان میں کس حد تک پاس ہو پاتے ہیں، اور کیا وہ ان جزیروں کے لالچ میں یا کیا وہ کینیڈا کا سفیر بننے کے لیے ایسی بے حیائی کرتے ہیں دوبارہ جس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے اندر پہلے بھی الیکشن کو لے کر اس وقت جو احتجاج اور جو پروٹیسٹ کی سچویشن چل رہی ہے وہ انفارچونیٹلی بہت غیر معمولی ہے، لوگوں کے اندر شدید تشویش پائی جا رہی ہے اور لوگ اس الیکشن کو اور اس حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ الگ بات ہے کہ یہ حکومت گھس بیٹھیوں کی طرح گھس کر بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مانو، یہ سیریس ہو گئے ہیں کہ ہماری حکومت ہے اور ہمیں مانو۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قوم کس حد تک ان کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ آج کا دن 15 مارچ، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آج کا دن اسلامو فوبیا کے حوالے سے بہت بڑا دن ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کا مقدمہ نہ صرف عالمی عدالت میں لڑا بلکہ ایک قانون پاس کروایا کہ اسلام کے خلاف، اسلام فوبیا کے خلاف جو بندہ بھی اسلام کے خلاف بات کرے گا اس کو پوچھا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی، اس کو سزا دلوائی جائے گی۔ اور آج بھی وہ الفاظ دل پر نقش ہیں عمران خان صاحب کے، جو انہوں نے کہا تھا کہ اے دنیا عالم، تم نہیں جانتے کہ جب تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگلا جملہ یہ تھا کہ جب تم بہتر جانتے ہو کہ دل کی تکلیف سب تکلیفوں سے زیادہ شدید ہے۔ یہ جملہ تھا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا UNO کے اندر۔ انہوں نے جب ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے اسلام کے لیے جو کاوشیں کی، آج کا عالمی دن ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے، اور یقینی طور پر اڈیالہ جیل میں قید وہ شخص، اس چیز کا آج بھی کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اور ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا تھا۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں، الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول جاری کیا ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اس میں تقریباً 48 نشستیں ہیں اور ان پر انتخابات ہونے ہیں۔ مزید جو ہے کاغذات نامزدگی کی تاریخ 15 سے 16 مارچ ہے، جانچ پڑتال کی تاریخ 19 مارچ ہے، کاغذات منظور یا مسترد ہونے کی تاریخ اس وقت 25 مارچ طے کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور جو امیدواروں کی حتمی فہرست ہے وہ جاری کی جائے گی 27 مارچ کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کس لیول کی دھاندلی کی جاتی ہے یا شفاف طریقے سے یہ سینٹ کے الیکشن تکمیل کو پاتے ہیں۔ اس چیف الیکشن کے ہوتے ہوئے کوئی امید تو نہیں رکھی جا سکتی اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اس میں دھن دوس اور دھاندلی کا جز نہ ہو، پر دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سینٹ کے الیکشن میں اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور امیدواروں کو نائل کر دیا جائے یا ان کی سیٹیں واپس چھین لی جائیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کوئی دھاندلی کر سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے۔ بہرصورت دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کی ٹیم کیا کرتی ہے، اس ملک کے سیاسی گہما گہمی میں مزید ابہام، مزید تشکیک، مزید احتجاج پیدا کرتی ہے، مزید لوگوں میں تجسس پیدا کرتی ہے، مزید احتجاج کی صورتحال پیدا کرتی ہے، یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔